السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، نبوت کی وارث خلافت ہے یا امامت؟ اس سوال کے ساتھ میری اور آپ کی انشاءاللہ 30 منٹ کی گفتگو 7 امور کا تذکرہ اور پھر دعوت فکر۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی وارث اس دنیا میں نبوت، رسالت، حاکمیت اور اس کے ساتھ ملوکیت کی شکل میں بادشاہت ہوتی۔ اختصار سے اشارہ کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے مارکیٹ میں عوام کو، رعایا کو، انسانوں کو چلانے والی دیگر شکلیں، اس کے اندر خلافت بھی ہے، امارت بھی ہے، امامت، سیادت اور قیادت بھی ہے، حاکمیت اور آمریت کو بھی آپ دیکھتے۔ رعایا یا تو اطاعت کرتی ہے یا بغاوت پہ اترتی ہے۔ رعایا کے اعتبار سے 2 راہیں۔ اللہ کی نیابت اس زمین کے اوپر وقت کے نبی کر رہے ہوتے ہیں، یا اکیلی نبوت ہوتی ہے جیسے آدم علیہ السلام، کبھی نبوت کے ساتھ رسالت بھی شامل ہوتی ہے جیسے نوح علیہ السلام، اور کبھی یہ نبوت بھی، رسالت بھی اور ساتھ میں بادشاہت بھی اور حاکمیت بھی، جیسے سلیمان علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام۔ اگر ملوکیت کو یہ سمجھا جائے کہ جیسے ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ بالکل غلط ہے، تو مقدمے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام باپ ہیں۔ اگر صلاحیت ہو، علم ہو، معرفت ہو، تو پھر باپ کے بعد بیٹے کا آنا غلط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو نبی بنایا، جناب اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کو نبوت سے نوازا، اور یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ اور یوں اگر بیٹوں کے اندر یہ سیادت اور قیادت اور حکم اور نبوت چلے جانا، آپ کی اور میری زبان میں ملوکیت ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ کتاب و سنت سے، دلائل کے ساتھ، تاریخی حوالوں سے ثابت ہے۔ تو بنیادی نقطہ کہ توحید کو دنیا میں، اللہ کی وحدانیت کو، ربوبیت کو، الوہیت کو اور کبریائی کو بطور نمائندگی اگر کوئی چیز چلاتی ہے تو وہ نبوت، رسالت، کتاب کی شکل میں، حکم کی شکل میں اور بادشاہت کی شکل میں، یہ ساری چیزیں میسر ہیں۔ اب نبوت کی وارث کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے اندر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ امامت، جبکہ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے اور تاریخ کے پورے ادوار میں سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ نبوت کی وارث خلافت ہے، اور خلافت کی وارث پھر امارت ہوتی ہے، امارت کی وارث امامت ہوتی ہے، اور پھر امامت جو ہے وہ آگے اپنے سلسلے رکھتی ہے۔ مختصر وقت کے اندر صرف بات کو سمجھانا مقصود ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔
خلیفہ یہ نبوت کا وارث بنتا ہے تو خلافت میں یہ نکتہ سمجھ لیجئے کہ ہر خلیفہ جو ہے وہ امیر ہوگا، امیر المومنین ہے، مگر ہر امیر خلیفہ ہو یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ نے اپنے آگے امیر چلانے ہیں، امارت کا سسٹم چلنا ہے، اور جس علاقے کا امیر بنا کر کے بھیجا جائے گا اس نے اپنے اس علاقے کے اندر ائمہ کا انتخاب کرنا ہے، تو امامت امارت کے تابع ہے، اور یہ ائمہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو لیں گے اور آگے بڑھیں گے اور چلیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو دعویٰ ہے کہ وقت کے پیمبر کے بعد آپ علیہ السلام کی بیٹی اور اس بیٹی میں سے آپ علیہ السلام کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ، پھر ان کے بیٹے اور پھر بیٹے اور بیٹے اور بیٹے، تو یہ سلسلہ اللہ رب العزت کی کتاب سے اور تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے نبوت کی کما حق کو وارث وہ خلافت ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اعلان خلافت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ گھر جا کر کے ذرا کھولیے گا، یہ اعلان خلافت اللہ نے ملکوت سماویہ میں کی ہے، اور یہ بقرہ کی آیت نمبر مشہور زمانہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے اتاری، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ فرشتوں نے کہا اور پھر خود کو پیش کر دیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں 7 چیزیں اللہ نے خلافت کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ اختصار سے ذکر کروں، اللہ نے اعلان ربوبیت فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ ربوبیت ملکوت سماویہ میں اعلان کرتی ہے، اور دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ خلافت ارضی انسان کے لیے ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہیں پہ خلافت پہ اعتراض آیا، اور چوتھی چیز اعتراض جو تھا پہلا کہ یہ فسادی ہے، فساد کرے گا، اور دوسرا اعتراض اور پانچواں نکتہ کہ یہ قتل و غارت کا جو ہے وہ سبب بنے گا، اور چھٹے نمبر پہ خود ملائکہ نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کر دیا، اور ساتویں نمبر پہ اللہ نے انہیں بتایا کہ سنیے یہ تمہاری پیشکش اپنے پاس رکھیے، میں بہتر جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں۔ حضرات یہاں امامت کا نہیں، خلافت کا اعلان ہے۔ اگر بات یہی ہوتی کہ نبی کے بیٹے تو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر یہ امامت کا سلسلہ، اور یہاں یاد رہے کہ بیٹوں کے بعد بیٹے میں امامت چلانا بھائی رہ جاتے ہیں، مگر آپ کو علم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں جناب اسماعیل میں بھی نبوت ہے، اور جناب اسحاق کے پاس بھی نبوت ہے، یہاں کوئی بھائی محروم نہیں ہوا۔ اگر بھائی کا رائٹ ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون بھائی ہیں، نبی بن کے آئے ہیں، تو یہاں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد خلافت کی اصل پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کے سامنے نقطہ نظر کھل جائے گا۔ یہ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر 6 چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ یہ کہنے اس کے ساتھ اللہ نے پوری 6 چیزیں واضح کی ہیں۔ پہلی چیز کہ اگر رب کی نیابت اس کائنات میں کرے گی تو وہ خلافت ہوگی۔ یہاں ربوبیت کی نبوت کے ساتھ اگر نیابت ہو رہی ہے تو وہ خلافت ہے، اور نبوت کی وارث ہے تو وہ خلافت ہے۔ اور اگر دنیا کبھی غنی ہوگی، مالدار ہوگی، پیسے والے ہوگی، اور پوری کائنات دینے کے لیے نکلے مگر کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تو یہ بھی صرف خلافت ہی کر سکتی ہے، کسی اور دور میں نہیں ہوگی۔ حضرات آج ہم بھوک کر رہے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، بڑے بڑے نظام بدل کے دیکھے، مگر کبھی خلافت کو پڑھیے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ کہا۔ اور اسی طرح اگر رحمت کا نزول ہوگا تو اللہ نے یہ خلافت کے ساتھ جوڑا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ
اس کے اندر مفسرین کے یہ استدلال اور اللہ کی کتاب کے واضح اشارے، اور پھر یہ کہنا 5ویں نمبر پہ کہ اگر تم سے خلافت سنبھل نہیں سکتی یا خلافت تمہیں اچھی نہیں لگتی تو تم اپنے جتنے بھی نظام ہے اپنے پاس رکھو، ہم تمہارے ان نظاموں کو دنیا کے سامنے تمہارے ہاتھوں سے لا کے ایک ایک کو ذلیل کروا کے رسوا کروا کے آنسو بہائیں گے تم، اور روو گے چیخو گے کہ کیا دیا ہے ہمیں جمہوریت نے، کیا دیا یہ ہماری آمریت نے، کیا دیا یہ ہم فلاں نظام بدل کے لائے، اس نے کیا دیا، صدارتی سسٹم نے کیا دیا، ووٹوں کے سسٹم نے کیا دیا، بڑا بڑا کچھ تم نے آزما کے دیکھا، لیکن جب بھی تم میرے پیمبر کی خلافت علی منہاج النبوہ پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم تو خلافت چاہتے ہیں اور خلافت ہی کو پسند کرتے ہیں، اور یہی ہم نے فیصلہ کیا ہے اگر تم نے نہ اپنایا تو ہم پھر قومیں بدلیں گے۔ حضرات، تیسرا تاریخ خلافت، یہ نوح علیہ السلام سے عاد تلک اللہ نے قرآن مجید کے اندر تاریخ بیان کی ہے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، لوگو تم کس تعجب میں پڑ گئے ہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے تذکرے آئے ہیں، خلافت کے تذکروں پہ تعجب کیسا؟ آج خلافت کی بات کریں نا تو لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، رب نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا، اور اگر نبوت بشر کو ہم نے دے دی ہے تو پھر بھی تمہارے تعجب کی باتیں۔ آج چاروں طرف جا کر کے دیکھیے، لوگوں کو تعجب ہے کہ اہل الحدیث پیمبر کو بشر کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ذکر کو اتارا علی رجل منکم لینذرکم، اس بات میں تعجب میں پڑے ہو کہ ہم نے نبوت جو ہے وہ ایک بشر کو عطا کر دی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح، اللہ نے قوم نوح اور ما بعد ادوار کے تذکرے کر کے کہا ہے، یاد کرو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ 7 چیزیں خلافت کی تاریخ میں بیان کر دی کہ خلافت کے تذکرے پہ تعجب کیسا، نبوت کو بشر دے، یہ نبوت بشر کو دی تو تعجب کیسا، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے خلفائے نبوت چلائے تو تعجب کیسا، انسانی جسم بنے ہی خلافت کے لیے ہیں، یہ کسی اور نظام کو قبول نہیں کرتے تو تعجب کیسا، خلافت میں ہی انسانیت نشو و نما پاتی ہے تو تعجب کیسا، خلافت رب کی خاص نعمت ہے، اعلیٰ اللہ میں سے ہے تو تعجب کیسا، لعلکم تفلحون، اگر کبھی بھی کوئی نظام حکمرانی نبوت کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے تو خلافت ہے، تعجب کیسا۔ حضرات، تاریخ خلافت کے بعد تذکرہ خلافت عاد و ما بعد، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ما بعد کا ذکر کر کے پھر کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَاد، لوگوں وہ وقت ذکر یاد کرو کہ جب ہم نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد خلافت کے نظام چلائے، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ نے یہاں 6 چیزیں خلافت کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے بیان کی کہ قوم عاد کی بربادی کا سبب ترک خلافت بنا، زمین کا استحکام ہم نے رکھا ہے تو خلافت میں رکھا ہے، خلافت جتنے بھی دنیا کے شاہی محل ہیں اگر ان میں سجی ہے تو خلافت سجی ہے، اور جغرافیے کی آبادی میں کبھی بھی حسن آیا ہے تو خلافت لے کے آئی ہے، خلافت رب کی نعمت خاص ہے۔ اور چھٹی چیز، جو مرضی نظام لے آؤ، خلافت کے بغیر دنیا میں فساد تو آئے گا، کبھی خیر نہیں آئے گا۔ آج اپنے وطن عزیز کو دیکھ لو حضرات۔ 5ویں چیز، ما بعد ادوار اور خلافت کے اتوار رب نے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں آیت نمبر 62 میں کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، آج پاکستانیوں کہہ رہے ہو بلائیں تو کس کو، پکاریں تو کس کو، سنائیں تو کس کو، جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو کہاں پہ، انصاف مانگے تو کس سے، یہ مشکل جو آن پڑی ہے ان گھڑیوں کو ٹالے تو کیسے۔ اللہ جواب دیتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ، یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، کسی تاریخی حوالے کی بات نہیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ، لوگو یہ قلیل ما تذکرون یہ کہہ کے قلیلہ
تھوڑا تمہاری یادیں ہیں، ما تذکرون، تمہارے تذکرے، یاد دہانیاں، تاریخ ذہن کہاں چلے گئے؟ یہاں اللہ نے 5 باتیں کی کہ مشکل ترین حالات سے نجات ملے گی تو خلافت میں، بدترین اور نامساعد مشکلات ٹلیں گی تو خلافت سے، زمینوں کی خلافت یہ عطائے ربانی اللہ کا فیصلہ ہے، نبوت کی وارث خلافت الہیہ جو ہے اللہ نے زمین پہ رکھی ہے تو یہ الہی فیصلہ ہے، خلافت خدائی فیصلے سے ہٹ کے بغاوت کم عقلوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے بعد 6 نمبر پہ اہل ایمان سے وعدہ خلافت کرا ہے، وعدہ امامت نہیں کرا۔ یاد رہے مالک کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ سورۃ النور ہے، آیت نمبر 55 ہے، وعملوا الصالحات، اللہ یہ کہہ کے کہتے ہیں لوگوں سن لو یہ میرا وعدہ ہے، لیکن کن سے؟ ایمان والوں سے، عمل صالح والوں سے۔ 10 چیزیں یہاں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ لوگوں یہ کروڑوں مرتبہ بھی قرآن پڑھو، اعلان ہے میرا، پہلوں کو بھی ہم نے استخلاف دیا، خلافت دی، تمہیں بھی دیں گے، لیکن تم نے وعدے نبھانے ہیں، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن دینا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ تمہیں تمہارے دین کے لیے چنا ہے، یہ لوگوں کے دنیاوی بنائے ہوئے انسانوں کے انسان کے لیے قانون نہیں ہے۔ رب کا وعدہ ہے خلافت، دوسرے نمبر پہ اہل ایمان ہونا شرط، تیسرے نمبر پہ اعمال صالحہ، چوتھے نمبر پہ زمین کی خلافت کی خلعت، 5ویں نمبر پہ سابقہ خلافتوں کی طرح عظمت، 6 نمبر پہ دین اللہ کے تابع خلافت، 7ویں نمبر پہ خوف سے پاک امن و امان والی خلافت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، لوگوں یہ اللہ کی طرف سے تمہیں جو امن ملا ہے یہ خلافت ہے جہاں عبادت بغیر شرک کے ہوگی۔ باقی جب جو بھی قانون لے کے آؤ گے عبادت تو ہوگی مگر شرک کی ملاوٹ بھی ہوگی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، جو خلافت کا منکر، جو خلافت کا کفر کرے، انکار کرے، تو پھر سن لیجئے اس خلافت کے انکاری کون ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فسق کے پجاری تو ہو سکتے ہیں، رب کو ماننے والے مومن، اعمال صالحہ والے کبھی خلافت کا انکار نہیں کریں گے۔ حضرات اور آخری چیز سنیے، اللہ نے خلافت سے محرومی کو جو نتائج بتائے ہیں بے شمار ہم دیکھ چکے، پیچھے تذکرے ہو چکے، یہ بھی سنیے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، جب حقیقی خلیفے علی منہاج النبوہ، نبوت کے وارث جب خلافتوں کا رد کریں گے تو پھر جن کو چنیں گے وہ ایسے بد نصیب ہوں گے، وہ خلف ہوں گے، وہ خلف بن کے نہیں آئیں گے، ان کے کام کیا ہوں گے؟ اضاء الصلاۃ، جو مرضی نظام حکومت لے آؤ، آمریت لے آؤ، بادشاہت لے آؤ، جمہوریت لے آؤ، دنیا کا کوئی دوسرا ازم لے آؤ، سب سے پہلے برباد ہوگی تو رب کے سامنے سٹینڈ لینا، قیام برباد، رکوع برباد، خشوع برباد، سجدے برباد، توحید برباد، اللہ کی وحدانیت برباد، کبریائی برباد، یہ ضائع کریں گے ان دھرنوں کو جو اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ ہیں، وکٹریوں کے نشان تو بنائیں گے مگر کامیابیاں نہیں پائیں گے۔ واتبعوا الشہوات، پھر ان نظاموں کے اندر شہوتیں بڑھیں گی، سیکس کا جو ہے وہ ریٹ بڑھے گا، لوگ نکاح کو کم کریں گے۔ آج شہوات کے غلام بن کے جو بھی نظام لے کر کے آئے ہو، حضرات اسلامیہ یونیورسٹی کے تذکرے تو کرتے ہو مگر بھول گئے ہر بازار میں، ہر گلی میں کسی بھی چنگچی رکشے پہ بیٹھی پیچھے 2-3 مائیں بہنیں، ان کے پیچھے بھاگنے والے، ہمارے ہی جنم لینے والے، اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے، پیغمبر کے امتی کہلوانے والے، اس نظام میں جینے والے، پیدل چلنے والے یا موٹر سائیکل اور بائکوں پہ، ان ماں بہن بیٹیوں کی خیر نہیں ہوتی جب تلک کہ ان کو وہ کسی آخری مقام تک پہنچا کر کے نہ آئیں۔ جب تیرے میرے بازار گلی محلے کی اور شہر کی، گاؤں کی، تحصیل کی حالت یہ ہے تو پھر اللہ کے پیغام کو سنیے، یہ نظام خلافت میں نہیں تھا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ بد نصیب لوگ دنیا کو بھی جہنم قدا کر دیں گے اور عوام کو بھی جہنم قدوں میں لے جائیں گے۔
اور ان کی قبر بھی برباد اور آخرت بھی جہنم ہوگی۔ اس لیے اہل الحدیث کا یہ موقف یہی ہے کہ نبوت کی وارث اللہ نے خلافت رکھی ہے، امامت نہیں، وگرنہ امامت کا سسٹم آپ کی ایک ایک مسجد میں، ایک ایک مدرسے میں ائمہ بھی موجود، خطباء بھی موجود، علماء بھی موجود، لیکن کمی ہے تو خلافت کی، کمی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کمی ہے تو جناب عمر فاروق کی، کمی ہے تو خلافت کے سردار جناب عثمان ذی النورین کی، کمی ہے تو خلیفۃ المومنین جناب حیدر کرار کی۔ حضرات جب خلافت کی منہج کے اوپر امارت چل کے آئی ہے، بھلے امیر معاویہ کی تھی، دنیا نے امن دیکھا، جناب عمر ابن عبدالعزیز کی تھی، دنیا نے امن دیکھا۔ آج بھی اگر دنیا میں سکون اور امن چاہتے ہو تو نبوت کی وارث خلافت کو اپنے جگر میں جگہ دو، دلوں میں جگہ دو، سوسائٹی میں جگہ دو، نظام میں جگہ دو، انشاءاللہ پھر آپ امن بھی دیکھیں گے، مالی امن بھی، جانی امن بھی، روحانی امن بھی، سوسائٹی کا امن بھی۔ لیکن اگر اس کو جب تلک آپ رد کرتے رہے تو رب آپ کو یہ دن دکھاتا رہے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے احوال بھی تبدیل کرے، ہماری فکریں بھی تبدیل کرے، اور علی منہاج النبوہ اس خلافت کے اوپر اللہ تعالی ہمیں پھر سے وہ دن دکھائے کہ جن کو ہم نے صرف تاریخ میں پڑھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔